बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उर्गज़ी। प्रोग्राम का नाम है पख्तूनख्वा टुडे। नाज़रीन, जनाब अफरसियाब खटक साहब आज फिर हमारे मेहमान हैं। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। अफरसियाब खटक साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं। इलाकाई उमूर पर, सियासत पर उनकी बड़ी गहरी नज़र रही है। पाकिस्तानी सियासत को भी बड़े करीब से देखते आए हैं, खुद भी इस सियासत का हिस्सा रहे हैं, ऐवान बाला या सेनेट के रुकन भी रहे हैं। आज हम अफरसियाब खटक साहब के साथ जो मुल्क में सियासी कशीदगी है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज है उन पर भी उनकी राय लेंगे। खटक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, करम है आपका। फरसियाब खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज किया है। अगरचे वो अभी लाहौर से निकल चुके हैं, अब वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस मकसद के तहत इमरान खान साहब ने इस मार्च का आगाज किया है, आप क्या कहते हैं, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब और पीटीआई इनकी सियासत कभी ऐसे सीधी सादी अवामी सियासत या जमहूरी सियासत या आईनी सियासत नहीं रही है। अच्छा। वो इक़्तिदार में आने के लिए शॉर्टकट ढूंढते रहे हैं। माजी में भी जब इक़्तिदार में आए थे, 2014 से जो धरना वगैरह हुआ था, बाद में उसकी सारी तफसीलात सामने आ गई कि वो एक स्क्रिप्ट था, लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ फ़राइज़ दिए गए थे और उन्होंने अदा किए और हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया, उस वक्त की जो हुकूमत थी। और फिर 2018 के इलेक्शन में धांधली कराई गई और इनको लाया गया। अब जब वो 4 साल इक़्तिदार में नाकाम रहे हैं, तो वो इक़्तिदार खो जाने के बाद उन्होंने दोबारा एक तरह से एक नए खेल का आगाज किया है। और मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च भी स्क्रिप्टेड है और इसमें भी, इसके पीछे भी एक स्क्रिप्ट मौजूद है। अच्छा, तो यानी आप कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है। तो अभी तो हालिया दिनों में हमारी फौज बार बार ये कह चुकी है कि हम अब कोई सियासत का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि एक जो डीजीआई है और डीजीआईएसपीआर है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था। तो इसके बाद भी आप कहते हैं कि ये यानी ये मुदाखलत अभी बरकरार है या उसकी जो है ना वो खत्म नहीं हो सकती है? देखिए जी, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो क़यादत है फौज की, वो तो उनका नुक्ता नज़र था ना जी। लेकिन देखिए ना, एक तो जाहिर है कि हमारी फौज भी हमारे मुल्क के माशरे के दूसरे हिस्सों या रियासत के दूसरे हिस्सों की तरह तब्दीलियों से गुजरी है। और ये जो 75 साल गुजरे हैं, इसमें बहुत फ़र्क आया है। शुरू में फौज जो थी, जो कॉलोनियल दौर की फौज थी, वो आबादी से बिल्कुल बाहर रहती थी। छावनियाँ अलग, अस्पताल, मस्जिदें, खेल के मैदान, हर चीज़ अलग थी, बाजार। तो आबादी से वो अलग रहते थे और उन पर सियासत का असर नहीं होता था। लेकिन अभी जो पिछले 20-25 साल में हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन आई है और ये जो जिस तरह से DHA और बहरिया टाउन वगैरह जैसी आबादियाँ आई हैं, तो इसमें यह हुआ कि पहले मसल फौज की क़यादत जासूसी इदारों के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सकती थी बगैर खुद उससे मुतासिर हुए, बगैर बैसित इदारा। लेकिन अब ऐसे मुमकिन हो गया कि रिवर्स इंजीनियरिंग भी मुमकिन है। जो मैंने कहा, जो मिक्सचर आ गया है DHA और बहरिया टाउन्स और शहरों की इस तरह की आबादियों में। एक तो दूसरी बात यह है कि इमरान खान की पार्टी जिस तरह से उनके साथ इस इदारे के साथ घुल मिल गई थी, मसलन उनका जो प्रोपेगेंडा का जो वो मैकेनिज्म था, वो तो सारा बनाया गया था ISPR की मदद से। तो वो एक तरह से उनका असर फौज के मुख्तलिफ हिस्सों पर है। तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं था। देखिए, ये जो सारा लॉन्ग मार्च आप इस पर नजर डालें, ये सारा अपर पंजाब को, जहां से फौज है, जहां से फौज के रैंक एंड फाइल और जनरल सारे अक्सरियत, मुतलक अक्सरियत यहाँ से है। अब यहाँ पे आप 12 दिन जलसे करते हैं, ये किस पे दबाव डाल रहे हैं? ये जाहिर है कि दबाव उसी इदारे पे डाल रहे हैं। और जाहिर है वो इस तरह कर नहीं सकते थे अगर कोई ना कोई हिमायत उनको किसी न किसी सतह पे, मैं नहीं कहता कि बहुत होगा या बड़ा होगा, बड़े पैमाने पे होगा, लेकिन उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। ये जो रिटायर्ड लोग हैं या ये जो दूसरे नाम अक्सर लिए जाते रहे हैं माजी करीब में,
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی حمایت وہ کھو چکے. میرے خیال میں وہ اس طرح کر نہیں سکتے تھے اگر پیچھے سے یہ ہاتھ اور یہ اسکرپٹ نہ ہوتا. اچھا، تو یہ جو ابھی آپ نے بات بھی کی، تو کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب سے اس نے مارچ کا آغاز کیا ہے تو اس کا جو لہجہ ہے، اس کے بیانات جو ہے، اس میں روز بروز تلخی آ رہی ہے. وہ اداروں پہ بڑے جو ہے نا اعتراضات اٹھا رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں. کل پرسوں اس کی ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ اب ہمیں جو ہے نا یعنی دو ہی طریقوں سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا تو جو الیکشن ہے، یا پھر الیکشن بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک قسم کا ایک انقلاب ہے، اور یا پھر خونی انقلاب ہے. تو کل پرسوں سے پھر ماشاء اللہ کی باتیں بھی ہو رہی ہے، اس کے منہ سے ایسے الفاظ سنے گئے ہیں. حکومتی لوگ جو ہے نا وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا جیسے ماشاء اللہ کو دعوت دے رہے ہیں. تو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کوئی بات چیت سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں تو پھر کوئی ماشاء اللہ کا امکان بھی ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو آپ تلخی کی بات کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان سیاست کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہے، اور یہ خوشی ہے تلخی ان کی ذاتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اقتدار میں ان کو ہے، اقتدار سے عشق یا دلچسپی وہ اپنی جگہ ہے، برقرار ہے. لیکن اس تلخی میں وہ جو ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کی تلخی زیادہ جھلکتی ہے. اردو میں اچھا. ایک صوفی شاعر نے کہا تھا کہ منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. تو یہ جو بات چیت ہے اس سے جو نظر آ رہا ہے وہ بظاہر وہ لوگ ہیں. ورنہ دیکھیں جو ان کے ساتھ ٹرک پہ کھڑے لوگ ہیں، اگر آپ مجھے یہ قائل کرنا چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ریڈیکل انقلابی ہو گئے ہیں، تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. اس لیے کہ ماضی قریب میں ان کا جو کردار رہا ہے اور ابھی تک ہے ظاہر ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ تلخی وہاں ہے، اور خصوصاً یہ جو تعیناتی ہے، جو فوج کے اندر بڑی تعیناتی ہے، اصل ایشو یہ ہے. اور عمران خان کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے شمالی پنجاب کو موبلائز کر کے، ایک بلیک میلنگ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹر ہے جو اس تعیناتی کے ارد گرد گھومتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اب کچھ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جب سے وہ سوات کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ طالبان آئے، پھر وہ اس کے بعد لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کے خلاف اٹھنا شروع کیا، دہشت گردی کے خلاف اور امن کی حمایت میں. تو اب وہ پورے پختونخوا تک یہ جو یعنی مظاہرے ہیں ان کا سلسلہ ابھی مسلسل جاری ہے. سوات کے اندر پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا. لیکن اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابتدا میں یہ جو تحریک تھی، یہ جو لوگوں کا اٹھنا تھا، یہ بالکل انڈیجنس تھا، یعنی مقامی تھا. لیکن اب اس میں سیاسی جماعتیں داخل ہو گئی ہیں، جو صوبے کی سیاسی جماعتیں ہیں، اور اس کو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس تحریک کو وہ ہائی جیک کر رہی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے جی، اصل بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور لوگ بہت آگے چلے گئے تھے، جی اور یہ بہت خوشی کی بات ہے. پاکستان میں بھی ہمارے مشکل حالات ہیں، بحران ہے اور دوسرے چیلنجز ہیں، دہشت گردی ہے، اور ساتھ میں اپنے اقتصادی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور افغانستان کے حالات بھی بہت برے ہیں. ایسے حالات میں ہمارے عوام کا سمجھ جانا، ان میں یہ شعور آنا کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ان کو یعنی ان کا مذہب سے ان کا جو کی محبت ہے اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے ماضی میں، اور وہ اس طرح دوبارہ اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ میرا خیال بڑی خوشی کی بات ہے اور ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہے. سیاسی پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچے، اور ظاہر ہے کہ سیاسی پارٹیاں پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جو لہر اٹھتی ہے اس پہ سوار ہونے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن یہ لہر جو ہے یہ انڈیجنس ہے، یہ گراس روٹس کی ہے، یعنی عوام کی نیچے سے آئی ہے، اور یہ رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو صرف جلسے جلوس یا صرف نعروں میں تبدیلی نہیں لانا ہوگی، ان کو اپنی سیاست میں تبدیلی لانا ہوگی، اور جو عوام کی امنگیں ہیں ان کو سمجھنا ہوگا. مثلا یہ سوال اٹھانا ہوگا کہ یہ مسلح لوگ کیسے آ گئے ہیں. یعنی یہ دیکھیں نا، خصوصاً سوات کی جب ہم بات کر رہے تھے، سوات تو ڈیورنڈ لائن سے کافی فاصلے پہ ہے، تو یہ جو وہاں تک پہنچے کیسے؟ ظاہر ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ہے، اور بڑی سطح پہ ایک اونچی سطح پہ ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ مسلح طور پہ واپس آ سکتے ہیں، اگرچہ تردیدیں اس کی ہوئی ہیں، اگرچہ خصوصاً صوبائی حکومت جو ہے اس نے بہت کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت ہے اس میں ہمارا صوبہ جو ہے پختونخوا وہ ایک سیاسی یتیم خانہ ہے،
देखे ना, अच्छा। ये PTI मरकज में भी इक़्तिदार में थी, सूबे में भी, लेकिन आप जो हमारे वाजिबात हैं हमारे सूबे के, जो बिजली की खालिस आमदनी जो है, खालिस मुनाफा जो है, उससे जो वाजिबात हैं वो वसूल नहीं कर सके। यानी एक ही पार्टी की हुकूमतें दोनों जगह, लेकिन वो उससे पैसे वसूल नहीं कर सके। इसी तरह से दहशतगर्दी पे देखे ना, इनका तर्जुमान है, उस पे इनका बस नहीं चलता। यानी तर्जुमान जो बातें कहता है, ये डर के मारे कुर्सियों के नीचे चले जाते हैं और कुछ कह नहीं सकते। तो गुजारिश है कि ये बहुत कमजोर हुकूमत है सियासी तौर पे, और पख्तूनख्वा के अवाम को ये जान लेना चाहिए कि इस तरह की हुकूमतें अगर वो ऐसे लोगों को वोट देंगे तो फिर उन पर दहशतगर्दी भी आएगी, दूसरी आफतें भी नाजिल होंगी। लोगों को अपने सियासी फैसलों पर नजरसानी करनी होगी। अवाम के लिए मेरी अपील है। अच्छा खटक साहब, ये जो अभी हाल ही दिनों में भी ये जब सारे ये जो लोगों की अपराइजिंग शुरू हो गई है, तो उसके बाद फिर ये खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों PTI के अलावा उन्होंने एक पश्तून कौमी इतिहाद के नाम से एक तंजीम बनाई, या एक इतिहाद बनाया, जिसके एक कोर कमेटी भी बनी है बकौले अहमद वली खान साहब के। कल अहमद वली खान साहब ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें मैं मौजूद था, और वो ये कह रहे थे कि वही जो पश्तून कौमी इतिहाद है उसके प्लेटफॉर्म से हो रही है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन उसमें मैंने उससे सवाल भी किया और मैंने देखा कि सारे स्टेज के ऊपर सब उसमें जो है ना वो ANP के लोग थे, उसमें उस इतिहाद की जो वो बात कर रहे थे उसका कोई नुमाइंदा नहीं था। तो मैंने उससे यही सवाल किया कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जमात जो है ना इसको हाईजैक कर रही है। तो अगर अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ये जो जिस तरह लोग उठ रहे थे, अगर इस तरह ये सियासी जमातें आती हैं तो मेरे ख्याल में उसको बहुत बड़ा जो है ना एक नुकसान पहुंच सकता है जो लोगों का एक बयानिया है। गुजारिश ये है कि उसूली तौर पे हम इत्तेहाद के हामी हैं। जो पश्तूनख्वा की सियासी कुव्वतें हैं, खुसूसन जो कौम परस्त या वतन दोस्त कुव्वतें हैं, उनके दरमियान जरूर इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद हासिल करने का एक तरीका है। मसलन एक पार्टी, मेरी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी अगर ऐलान करे कि इत्तेहाद हमने कर लिया है, वो तो उससे इत्तेहाद नहीं होता। इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है, और पार्टियों की बाहमी रजामंदी से इत्तेहाद हो सकता है। ये तो इत्तेहादों की पूरी तारीख हमारे सामने है। हम तो यानी जैसे आपको पता है, पाकिस्तान में खसूसन ये जो एक 1971-72 के बाद जो सिलसिला चलता रहा है, हम उसमें सब इत्तेहादों को देखते आए हैं। तो उसके असर करने तरीका है वो तरीका इख्तियार नहीं किया गया, इसलिए इत्तेहाद मुअस्सर नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा संजीदगी से बातचीत हो। दूसरी बात जो आपने फरमाई है वो ठीक है कि यानी लोग ये महसूस करेंगे कि उनकी वो ये पार्टियां पहले क्यों नहीं निकली जब तक नहीं निकले थे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो लोगों की समझ है वो मेरा ख्याल इससे ज्यादा गहरी है। लोगों को कोई एहसास है, उन्होंने चूंकि ये जो मुसल्लह तंजीमें हैं, दहशतगर्द हैं, इनकी हुक्मरानी देखी। मसलन स्वात में, अब स्वात के लोगों को कोई और उनको सबक देने की जरूरत नहीं है किसी को कि वो किस तरह होगा अगर खुदा न खास्ता दोबारा उस तरह के हालात आते हैं। इसी तरह से लकी, मरवत, डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, ये लोग सारे जानते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो खामोश होंगे इस वजह से कि सियासी पार्टियां ठीक कर रही हैं या गलत कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम का जो इत्तेहाद है ग्रास रूट्स पे, उसमें सारे पार्टियों के लोग शामिल हैं। ये भी दिलचस्प बात है। देखें ना, पार्टियों का ऊपरी इत्तेहाद होता है या नहीं ऊपरी सतह पे, अवाम की सतह पे वो इत्तेहाद पहले से वजूद में आ चुका है। ये जो स्वात की मुझे मौका मिला था, निशात चौक के जो बड़ा अवामी जलसा था, जो किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं था, बल्कि स्वात की जो वहाँ की मुकामी जो इस अवामी तहरीक के लीडर थे उन्होंने बुलाया था। उसमें भी हमने देखा कि सब पार्टियों के लोग आए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि अवामी सतह पे इत्तेहाद पहले ही मौजूद है, और हमें मैं समझता हूँ कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। खटक साहब, जैसे अभी आपने कहा था कि आपने निशात चौक के वो जलसे की बात की, तो यानी आज से 2-3 महीने पहले तक तो ऐसी सूरत हाल थी कि कोई भी न सूबाई हुकूमत न मरकजी हुकूमत जो है, ये जो लोग उठ रहे थे उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। फिर लेकिन जब लोगों के ये इसमें शिद्दत आई, लोग ज्यादा हर जगह पे जो है ना आवाजें उठनी शुरू हुई, तो फिर जो है ना यहाँ पे सारी जो जमातें हैं उनको अपने वोट बैंक की फिक्र पड़ गई। अब हम देख रहे हैं कि अब वज़ीर आला भी जो है ना स्वात का दौरा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो है ना अगले यानी इस महीने नवंबर में जो है ना एक दीर में जलसे का ऐलान किया है। बाकी जमातें भी जा रही हैं। तो ये जो ये जो हालात बन रहे हैं,
کیا آنے والے الیکشن میں جس میں چند ہی مہینے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ الیکشن پہ اثر پڑے گا؟ جیسے پچھلی 2 الیکشنوں میں تو سوات سے جو ہے نا پی ٹی آئی جیتی ہے یا پورے خیبر پختونخوا سے، تو کیا یہ جو حالات ہے اس سے مطلب اس پہ الیکشن پہ بھی کوئی جو ہے نا آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اصل میں جو ہماری روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ وہی روایتی جو حکمت عملی ہے اس سے نکل نہیں پا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام ادھر ادھر دیکھتے ہیں نئی کسی قوت کی طرف، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ جو یہ پرانی چیزیں ہمارے ہاں حالات روایتی نہیں ہیں۔ آج جس طرح کے حالات ہیں، آپ دیکھیں ملک کے اندر جمہوریت کا سوال، امن کا سوال، یہ ایک مزاحمت کے متقاضی ہیں، مزاحمت کی سیاست اور عوام کے ساتھ چلنے میں کی سیاست کے متقاضی ہیں۔ اچھا، یہ روایتی ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی سیاست جو ہے وہ اس کا وقت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی پارٹیاں اپنی حکمت عملی بدلیں گی نہیں اور حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار نہیں کریں گی تو نئی تنظیمیں ابھریں گی۔ پچھلے آپ 4-5 سال پر نظر ڈالیں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جنوب میں، پشتونخوا کے جنوب میں مثلاً پی ٹی ایم، این ڈی ایم اور اس طرح کی چیزیں ابھری ہیں، اور ایون شمال میں بھی آپ دیکھیں یہ جو امن کی تحریک ہے یہ سوات میں، بنیر میں، دیر میں، باجوڑ میں اور جگہوں میں ابھری ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ روایتی طریقے اور روایتی حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، ان کو نئے حالات کے مطابق سیاست اختیار کرنی ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتخابات کی سیاست اور مزاحمت کی سیاست یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نا، ہمارے بادشاہ خان سے بڑی مزاحمت کی سیاست کس نے کی ہے؟ انگریز کے خلاف مزاحمت انہوں نے کی، اور ان کے ہزاروں حامیوں نے جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، ایسی قربانیاں جن کا آج لوگ تصور نہیں کر سکتے، تو وہ جیلوں میں بھی رہتے تھے، اور جہاں اسمبلیوں میں جانے کی بات اسمبلی میں، لیکن اسمبلی میں پھر وہ وہی بات کرتے تھے جو عوام کے اصلی مفادات اور امنگوں کی بات ہوتی تھی۔ اس لیے ان کی اسمبلیوں سے باہر کی سیاست اور اسمبلیوں کے اندر سیاست میں فاصلہ نہیں تھا۔ یہ جو ابھی اقتدار کی سیاست تھوڑی سی ایسی نہج پر آ گئی ہے پاکستان میں کہ اقتدار کے اندر جو سیاست ہے وہ بدقسمتی سے ایک بڑی مصنوعی سی سیاست ہے، جس میں کرسیوں کی تقسیم، جس میں مفادات کی تقسیم اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو نئے سرے سے اپنی حکمت عملی پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا خٹک صاحب، یہ 2 ستمبر سے ٹی ٹی پی نے اپنے حملوں کا آغاز کیا تھا، یعنی اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن وہ اس کی ذمہ داری اس وقت وہ قبول نہیں کر رہی تھی، لیکن اب 2 ستمبر کو پہلا انہوں نے حملہ کیا جس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی، اور آج بھی 2 نومبر ہے، تو تقریباً 2 مہینوں میں ابھی انہوں نے یہ اپنے ڈیٹیل بھی جاری کیے ہیں۔ تقریباً 80 کے قریب یا 80 کے لگ بھگ حملے جو ہے نا وہ دعویٰ کر رہی ہے ٹی ٹی پی۔ تو یہ مطلب مسلسل جو ہے نا وہ وائلنس بڑھ رہی ہے، لیکن کسی طرف بھی جو ہے نا کوئی ایسی تو بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ مطلب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کے دوسری طرف اگر دیکھیں تو افغانستان میں بھی جو ہے نا وہ پاکستان و افغانستان کے جو تعلقات ہے وہ کچھ یعنی یہ 2-3 مہینوں میں ہم نے دیکھے ہیں کہ کچھ ایسے بیانات افغانستان سے آئے جس میں کچھ کشیدگی پیدا ہوئی، تو ابھی 2-3 مہینوں سے تو بالکل جو ہے نا وہ سائلنٹ موڈ پہ ہے۔ تو یہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے جو آنے والے حالات ہیں اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی مہربانی، یہ سوال آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ جی یعنی یہ جو آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں، اس کو اگر اس پر غور کیا جائے تو اوسطاً ایک دن میں 1 سے زیادہ حملہ ہوا ہے۔ بالکل یہ مسئلہ دہشت گردی سے گزر گیا ہے، یہ انسرجنسی میں داخل ہو گیا ہے، شورش ہے انسرجنسی، جو ایک طرح سے ریاست کا تختہ الٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ پختونخوا میں ہو رہی ہے، اس لیے یہ پیریفری ہے، اس لیے اسلام آباد اور پنڈی کے حاکموں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نارمل ہے، ہاں پشتون لڑتے رہتے ہیں وغیرہ، یہ لڑائی وہاں ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہاں سے پھر لوگ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا وہاں ترقی کیا ہوگی؟ وہاں بے روزگاری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کاروبار لوگ کیسے کریں گے؟ تعلیم کا کیا بنے گا پختونخوا میں؟ اس طرح کے سوالات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ دھرنا ہے، اس دھرنے میں کبھی 1 سیکنڈ بھی اس پر بات نہیں ہوئی۔
دیکھیں نا یہ لوگ خود کو, یہ پارٹی جو 10 سال سے پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے, ان کو ابھی تک اس کا خیال نہیں ہے کہ پختونخوا کا کیا بنے گا, پختونخوا کے عوام کا کیا بنے گا, اور نہ ان کو ہے اور نہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا بھی نہیں ہے. انہوں نے بھی کبھی اس سوال کو نہیں اٹھایا, کسی نے بھی نہیں اٹھایا. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, یہ چاہے سیریسلی لیں یا نہ لیں, یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسرجنسی دریائے سندھ پہ رکے گی نہیں, یہ دریائے سندھ پار کرے گی بالکل. یہ اسلام آباد بھی آئے گی, لاہور بھی جائے گی اور کراچی بھی جائے گی. اور بدقسمتی سے ہم یعنی برے حالات جب تک بدترین حالات نہیں ہیں تو اس سے پہلے ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں, اور پھر پرانی غلطیاں دہرانے کے بھی کمال جو ہے وہ پاکستان کے حاکموں کو حاصل ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ خطے کے اور عالمی حالات بہت پیچیدہ اور خطرناک حالات ہیں. پتہ نہیں آپ نے آج خبر پڑھی ہے یا نہیں, آج یہ ٹریبیون میں نے دیکھی اور چیز میں بھی, روس کے ایک بہت اہم سیاستدان ایگور مروزوف نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یوکرائن اور پاکستان میں نیوکلیئر بم بنانے کی باتوں پہ تبادلہ ہوتا رہا ہے اور وفود آتے جاتے رہے ہیں. دیکھیں نا یہ بہت سنگین الزام ہے. درحالے کہ پاکستان میں بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم مغرب سے دور ہو رہے ہیں, روس سے قریب ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو اس کا بڑا یعنی کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی. لیکن دیکھیں نا اصل میں پاکستان کے جو حاکم ہیں, چاہے وہ سول ہیں چاہے وہ فوجی ہیں, وہ اصل میں بہت مغرب زدہ ہیں, یعنی مغرب کے بہت زیر اثر ہیں. اور یہ اس خطے میں جو چین, روس اور دوسری بڑی طاقتیں ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم مغرب کو چھوڑ کے ان کی بغل میں گھس جائیں, یعنی ان سے ہم نارمل تعلقات رکھیں اور اس خطے میں جو صورتحال ہے اس پر نظر رکھیں, ورنہ خطرہ یہ ہے کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں گے. دیکھیں نا جی افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ گویا کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن بڑی طاقتیں طاق میں ہیں, یعنی روس, چین, امریکہ اور دوسری برطانیہ اور دوسری بڑی طاقتیں اس طاق میں ہیں کہ کیسے افغانستان کی صورتحال کو دوسرے پر کے خلاف استعمال کر لیں. اور اس استعمال میں افغانوں پر کیا گزرتی ہے وہ تو ہمیں انسان نہیں سمجھتے, یعنی اس میں مکھیوں مچھروں کی طرح اگر ہم مر جاتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور وہ پاکستان پہ کیا ہوگا, اور پاکستان کے لیے پاکستان تو اس کھیل کا بہت دھنس گیا ہے. دیکھیں نا سارے دعووں کے باوجود, یعنی پاکستان کی فوجی کی عادت بار بار کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ طالبان کے ساتھ ہیں اور طالبان ان کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت بڑی مشکل یہ ہے کہ ایسی مضبوط سیاسی لیڈرشپ میدان میں نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے, میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ مثلا میاں نواز شریف کیوں پاکستان نہیں آتے, یعنی اگر وہ خدا نخواستہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھنا یہاں پر ایک بہت بڑا خلا ہے لیڈرشپ کا. عمران خان کی بظاہر لیڈرشپ وہ بنائی گئی ہے, بنائی جا رہی ہے, لیکن دیکھیں نا وہ ان ایشوز کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ایشوز انہوں نے بھی سپورٹ کیے ہوئے ہیں وہ دوسری طرف کو, جو لوگ ان کو یعنی چلاتے ہیں, وہ اس میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہے. افغانستان کے بارے میں یہ سارے دھرنے میں انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا, اس لیے کہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سورس آؤٹ کیا انہوں نے. تو ایسے لیڈر جو اس پر بات کر سکیں اور اس ملک کو بچا سکیں اور اس خطے میں امن کے لیے قدم اٹھا سکیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایسے گرداب میں دھنس رہا ہے جس سے خدا نخواستہ نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. جناب افرسیاب خٹک صاحب, آخر میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے پاس اس پروگرام میں وقت کی کمی ہوتی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.